انٹرویوز کا سیزن آ گیا جناب. اگلا انٹرویو جو ہے وہ ملک ریاض کا آنے والا ہے. ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے, دونوں سائڈیں دھمالے ڈال رہی ہیں. تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور سے ایک بھی سیٹ نہیں جیتے گی. خاور مانکا صاحب کی ایک آڈیو ایک سینئر صحافی سے 2018 میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, دھماکے دار خبر آ رہی ہے اور وہ خبر ہے ملک ریاض کے حوالے سے کہ کیا اگلا انٹرویو جو ہے وہ ملک ریاض کا آنے والا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. انٹرویوز کا سیزن آ گیا جناب. سانوں تو کوئی انٹرویو نہیں لگتا پیا. چلو خیر, کچھ نہیں ہوتا. خیر, یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. کم از کم تاریخ میں تو لکھا جائے گا کہ منصور علی خان اس قسم کے انٹرویوز نہ کر سکا اور نہ وہ کرنا چاہتا تھا. یہ آن ریکارڈ جو ہے وہ یہ بات رہنی چاہیے. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کچھ نہیں ہوتا, نہ ملے ہمیں انٹرویوز. عزت ذرا زیادہ پیاری ہے. اچھا خیر, اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس پہ دھمالے بھی ڈل رہی ہیں اور دونوں سائڈوں پہ ڈل رہی ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ دونوں سائڈیں دھمالے ڈال رہی ہیں. تو میں اس کے اوپر اب کس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ذرا کلیئرٹی آ سکے. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف تو ہم جا ہی رہے ہیں, لیکن پہلے 9 لاکھ سبسکرائبر سے اب ہم تقریباً کوئی 30,000 سبسکرائبر صرف دور ہیں. تو اپنا پہلا ٹارگٹ جو ہے انشاءاللہ جلد ہم اچیو کر لیں گے. آپ کی مدد درکار ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے دے رہے ہیں, آپ اس کو کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا میں کچھ دیگر خبریں, ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر تھی ذرا اس کے بارے میں یہ خبر دے دیں کہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے سائفر کیس کے حوالے سے, جس میں وہ جیل ٹرائل کے خلاف تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جیل ٹرائل سے مراد تھوڑا سا صرف میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جیل ٹرائل جو چل رہا تھا آلریڈی سائفر کیس کے اندر, اس میں بیسیکلی جیل کے اندر یہ ٹرائل ہو رہا تھا اور میڈیا الاؤڈ نہیں تھا. بڑی مشکل میں اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو الاؤ کر دیا گیا تھا کہ جی وہ آ کے جو ہے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن صرف وکلا کی ٹیم جو ہے وہ جاتی تھی, پروسیکیوشن جاتی تھی یا جو وکلا صفائی تھے صرف وہی جاتے تھے. اس کے علاوہ نہ پبلک تھی نہ میڈیا تھا, کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اس وقت جو چیف جسٹس تھے انہوں نے 1 مہینے سے زائد اس فیصلے کو محفوظ کیے رکھا اور 1 مہینے کے بعد جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا جی جیل ٹرائل ہی ہوگا, اوپن ٹرائل نہیں ہوگا. اور جج بھی جو ہے ذوالقرنین صاحب وہی اس کی سماعت کریں گے, کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی اور انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر جو ہے وہ کل فیصلہ سنا دیا گیا اور فیصلے کے مطابق جیل ٹرائل جو ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. لیکن جج جو ہیں وہ وہی برقرار رہیں گے. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کا تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا ہے ذرا پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں. یہ مختصر تحریری فیصلہ ہے, 3 صفحات کے اوپر یہ فیصلہ ہے. اس میں کہتے ہیں جی 29 اگست سے آج تک کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے. جج آفیشیل سیکریٹریٹ خصوصی عدالت کی تعیناتی درست طریقے سے ہوئی. 27 جون کا جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق درست ہے. جیل میں ٹرائل تبھی کیا جا سکتا ہے جب وہ اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے. قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے. ان کیمرہ سے مراد برائے مہربانی یہ نہیں ہے کہ جناب کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. ان کیمرے سے مراد ہے کہ بند کمرے کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوگی کیس کی. ان کیمرہ ٹرائل بھی تبھی کیا جا سکتا ہے جب تمام قانونی پروسیس مکمل ہو. چیئرمین پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل قابل سماعت ہے. 29 اگست اور اس کے بعد کے وزارت قانون کے تمام نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد دونوں سائڈ کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا آپس سے لڑنا شروع ہو گئے. ایک نے کہا جی ساڑی جیت ہو گئی, دوسرے نے کہا جی ساڑی جیت ہو گئی. اچھا, اب میں آپ کے سامنے جو ایک جانوروں والا پوائنٹ آف ویو ہے, یعنی کہ نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے. اس حد تک عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے کہ اب تک جو ٹرائل ہوا تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. یعنی ناؤ دا اسٹوری ول اسٹارٹ فرام زیرو. اور عمران خان صاحب جو چاہتے تھے کہ جی یہ جیل ٹرائل جو ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے, یس وہاں تک ان کی وکٹری ہوئی. لیکن عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ والا جج جو ہے نا, میں نے برا پیڑا لگتا ہے, یہ جج جو ہے اس کی تعیناتی جو ہے وہ ختم کی جائے یا اس کو تبدیل کر دیا جائے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے بھی جج کے خلاف بڑا کچھ کیا تھا, لیکن معاملہ دوبارہ اسی جج کے پاس چلا جاتا تھا. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر دوبارہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی جج کے پاس جو ہے چلا گیا اور انہوں نے کہا جی یہ جج جو ہے وہ ان کی تعیناتی بالکل ٹھیک تھی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
تو اس کے اوپر بلے بلے ہونا شروع ہوگی. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بلے بلے کرنا شروع کر دی, جی بہت اچھا ہو گیا, اسی جیت گئے, کمال ہو گیا. اچھا, یہاں پہ جو جج کی تعیناتی ہے اس کو ابھی سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس اس کا مارجن بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی جو ایک کریکٹ پروسیجر ہوتا ہے جیل ٹرائل کرنے کا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا, اس وجہ سے کالعدم قرار دیا جائے. سو آسان الفاظ میں میں اگر آپ یہ کہوں کہ جی گاڑی چلتی رہے گی, اس کے بس نئے کاغذ بنوا لیں. سمجھ آئی میری بات؟ گاڑی یہی رہے گی, گاڑی چلتی رہے گی, بس ذرا کاغذ ٹھیک کر لو تسی, باقی کوئی ایشو نہیں ہے. سو اب اگر ان قانونی تقاضوں کو پورا کر دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہی سب کچھ ہو سکتا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایکچولی ایک قسم کا جو مطلب پروسیکیوشن کی سائڈ جو ہے, جو عمران خان صاحب کے خلاف یہ سائفر کا کیس لڑ رہی تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا کہ اسی سٹیج کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا. یہ نہ ہوتا کہ یہاں سے فیصلہ آ جاتا اور بعد میں ہائی کورٹ کے اندر جب اس کو اپیل میں جاتے تو صرف اسی بنیاد کے اوپر یہ کیس اڑ جاتا اور عمران خان صاحب کی سزا کالعدم ہو جاتی کہ جناب صحیح تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو ٹھیک ہے جی, اب صحیح تقاضے پورے کر کے جو ہے اب دوبارہ سے یہ کیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا, اور اگر جب یہ کیس سٹارٹ ہوگا تو عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہیں. اس کے اندر بحث بھی دوبارہ ہوگی, اس کے اندر گواہیاں جو ہیں دوبارہ سے شروع ہوں گی, مطلب ٹوٹل پروسیجر جو ہے وہ زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا. تو اب یہ آپ کی مرضی ہے, جس طرح میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو اگر تو آپ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہی جائے کمال ہو گیا, بلے بلے ہوگی, بڑا زبردست ہو گیا. اگر آپ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جناب اس پورے کیس کے اندر اگر آدھا سفر مکمل ہو بھی گیا تھا تو دوبارہ سے زیرو کے اوپر آ گئے, دوبارہ سے کہانی جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گی. اب پی ٹی آئی اس کے اوپر ایک اور جو براؤنی پوائنٹس لے رہی ہے وہ اس بات کے لے رہی ہے کہ جناب دیکھیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے عمران خان کی پہلے جو فیصلہ تھا وہ عمران خان کے خلاف دیا تھا, لیکن اس انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اس بینچ نے جو ہے وہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, عمران خان صاحب کا حق ہے, ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور بالکل تمام تقاضے پورے کر کے جو ہے وہ ٹرائل ملنا چاہیے. تو اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, میں جس طرح کہہ رہا ہوں, آپ کس سائڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس کے مطابق مٹھائیاں بانٹ لیں, آپ کی مرضی ہے. پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے ایکچولی اس کے اوپر ایک آفیشیلی ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں دوران سماعت 5 چیزیں واضح ہو چکی ہیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تک پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق جج کی تعیناتی کا عمل شروع اور مکمل وزارت قانون نے کیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف رائے لی گئی. دوسرا, 29 اگست کا جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن جج کی درخواست نہیں بلکہ ایک انتظامی ایکشن تھا. جج کے سامنے عمران خان کو درپیش خطرات کی کوئی سیکیورٹی رپورٹ پیش نہیں کی گئی کہ جس کا وہ جائزہ لے کر جیل سماعت کا فیصلہ کرتے. جج نے صرف کہنے سنے پر ہی اکتفا کیا. تیسرا, انٹرا کورٹ اپیل پر نوٹس جاری ہونے سے پہلے جیل ٹرائل کے پروسیس میں قانونی بے ضابطگیاں موجود تھیں جنہیں وفاقی کابینہ سے نئی سمری کی منظوری سے لیگل کور دینے کی کوشش کی گئی. چوتھا, انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ کی جانب سے جیل ٹرائل کے طریقہ کار سے متعلق آبزرویشن سے پہلے تک یہ غیر اعلانیہ ان کیمرہ ٹرائل تھا جس میں میڈیا اور عوام تو دور کی بات, خاندان کے افراد کو بھی سماعت کی اجازت نہیں تھی. عدالتی آبزرویشن کے بعد سماعت کو بڑے ہال میں منتقل کیا گیا. پانچواں, ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کمرہ عدالت میں تسلیم کیا کہ سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت سے منسلک کمرے میں بٹھایا جاتا تھا. عدالت اور اس کمرے کے درمیان جالی ہوتی تھی. سو ایکچولی آئی ڈونٹ تھنک کہ ان 5 پوائنٹس کے اندر بہت کچھ زیادہ ویٹیج ہے. جو بات میں نے آپ کو بتا دی اصل کہانی یہی ہے کہ اب زیرو سے سٹارٹ ہوگا, پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے ہوگا. یہ جو ہے وہ اصل کہانی ہے. علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی. کل انہوں نے کہا عمران خان نے دوبارہ کہا ہے کہ ڈونلڈ لو اور باجوہ نے مل کر ان کی حکومت گرائی. یہ ملک کے خلاف سازش تھی. وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا کہ ملک کے خلاف سازش ہے, اس کے نتیجے میں ملک میں 1 سال میں معاشی تباہی ہوئی جس سے عوام کو نقصان اٹھانا پڑا. نئی حکومت بنا کر چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سزائے موت کا کیس بنا دیا گیا, اور اس وقت مقصد یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو موت کی سزا دلوائی جائے. عمران خان نے کہا کہ امریکہ میں میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جو عدم اعتماد آئے گی اسے کامیاب کروانا ہے. اگر یہاں انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ کورٹ نہیں, کینگرو کورٹ لگا ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نیب والے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تفتیش کے لیے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. آج بھی جیل میں گئے تو کچھ غیر ملکی جیل کے اندر گئے ہوئے تھے لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے نہیں آئے تھے. چلے شکر ہے علیمہ خان صاحبہ نے کم از کم پرویز الہی صاحب نے جو پچھلے دنوں چھلی چھوڑی تھی کہ جناب امریکہ سے اور یورپی یونین کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں. ایت کی جڑے گورے گئے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے خود گواہی دے دی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے. جبکہ مجھے اب ذرا آپ یقین کریں, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ ساری جھوٹی خبر ہے, عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کوئی گورے نہیں گئے وہاں پہ. لیکن جن نے ان کے لونڈے لپاڑے ہیں, جتنے لونڈے لپاڑے, انہوں نے کہا نہ ہو گیا, ملاقاتہ ہو گیا, جیل سے ملاقاتہ ہو گیا. کیا کر سکتے ہیں آپ, ظاہری بات ہے ان کے منہ تو بند کر نہیں سکتے.
لیکن یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے، آئیے ذرا ایک دفعہ ملک ریاض کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ جناب ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، اور ملک ریاض صاحب جو ہے ہو سکتا ہے وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ میں تو ایک شے میں گوئیاں ہو رہی تھیں، نتھنگ کانکریٹ، اور بحریہ ٹاؤن بڑی مشکل میں ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلی جا رہی تھیں۔ بحریہ ٹاؤن جتنے بھی جگہ پہ موجود ہیں، کراچی اور پشاور خاص طور پہ، اس کے حوالے سے بار بار باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب بڑے برے حالات ہو گئے وہاں پہ، افواہیں کافی حد تک چل رہی تھیں۔ اب مارکیٹ ریٹس تو ویسے ہی گرے میں، آپ پراپرٹی کے حالات کا ویسے ہی جانتے ہیں، تو اس کا اثر بھی ظاہری بات ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر بھی آیا ہوا تھا۔ لیکن اب جو ایک نئی ڈیٹیل آئی ہے وہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟ وہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ وہ آ رہی ہے جاوید چودھری صاحب کی جانب سے، جو سینئر اینکر پرسن ہے۔ جاوید چودھری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے یا تو ایک انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے یا وہ کروانے والے ہیں۔ اور جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ جو القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کانٹینٹ اس سے تعلق رکھتا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ 2014 کے دھرنے کے اندر ملک ریاض صاحب کا کیا کردار تھا، کس طرح فنڈنگ ہوئی، ملک ریاض صاحب نے کیا رول ادا کیا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کے ذریعے جو ہے وہ کیا کیا فوائد حاصل کیے گئے، یا کیا کس طرح انہوں نے کیا کچھ دیا عمران خان صاحب سے فائدے لینے کے لیے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ تو امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ویسے تو اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے وہ اس قسم کی اگر باتیں کرتا تو شاید میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن جاوید چودھری صاحب کی کہی ہوئی بات کو میں اس لیے امپورٹنس دے رہا ہوں کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ جی کیا بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، دیوالیہ نکلنے لگا ہے اس کا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ملک ریاض صاحب سے گفتگو کی تھی، اور ملک ریاض صاحب نے ان کو ایک آڈیو بھیجی تھی۔ اس آڈیو کے حوالے سے ایک تو ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا تھا، دوسرا جاوید چودھری صاحب نے بالکل اعلان یہ بات کی تھی کہ جناب جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ جی ملک ریاض صاحب تو میرے دوست ہیں، اور میرا ان کا بڑا پرانا ساتھ ہے، اور میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس نے کس طرح محنت کر کے جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اوبیسلی آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں ڈس ایگری کرتا ہوں البتہ بڑے احترام کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو اس شخص کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بہت کچھ قربان کرتے دیکھا ہے، اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ اتنی ترقی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاوید چودھری صاحب ہیز آلویز ہیڈ اے ویری سافٹ ہارٹ فار ملک ریاض صاحب، ہمیشہ سے۔ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ انٹرویو یا تو دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ بات جاوید چودھری صاحب کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب آئی ہوپ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آئی ہوپ یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر تو یہ آتا ہے، اگر تو اس طرح کا ایک انٹرویو آتا ہے تو اس کے بڑے ہی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ویسے کوئی انٹرویو ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اگر تو کوئی پولا پولا سا انٹرویو ہے، یا جس طرح ایک زمانے میں ملک ریاض صاحب نے دنیا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک انٹرویو دیا تھا، اگر تو اس طرح کا نہیں ہے تو پھر تو اس کے بڑے سیریس ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ویسا دیا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے انٹرویو ہو گئے ہیں، اتنی پریس کانفرنسیں ہو گئی ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی کا فالوور جو ہے وہ اس کی ایڈی موٹی چمڑی ہو گئی ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ آ کے انٹرویو ٹچ کرتا ہے تو بڑک کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ اکثر کارٹونوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ کوئی وہ پوپائی جو ہے وہ اگر اسپنچ کھا لے تو اس کے بعد بھاویں تو اسی نے گولا مارو تو گولی مارو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ملک ریاض صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے وہ کس نے ریکارڈ کیا۔ میں تو ویسے دیکھنا چاہوں گا کہ انٹرویو کون سا اینکر کرتا ہے، کیونکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرویوز جو ہے نا ایک ایک کر کے سب کے پاس جا رہے ہیں۔ مطلب آپ نوٹ کریں کہ ابھی تک کوئی ایسا اینکر نہیں ہے جس نے 2 انٹرویو کیے ہوں، ہر ایک کے بعد ایک، دوسرے کے بعد دوسرا، تیسرے کے بعد تیسرا، چوتھے کے بعد چوتھا، پھر 5واں اینج کر کے نا، مطلب وہ چڑی چھکا ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے یہ ریوالو کر رہا ہے۔ سو لیٹس سی اگلا انٹرویو جو ہے اب کس کے کھاتے کے اندر آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سینئر ایک وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خارج از امکان نہیں ہے یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر اگلا الیکشن بھی لڑوں۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جبر کے ماحول میں ہر ایک پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑا ہو، اپنی آواز بلند کرے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ لاہور کے کسی حلقے سے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے امیدوار ہوں؟ انہوں نے جواب دیا جی کچھ بھی خارج از امکان نہیں ہے، موقع کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، ضرورت محسوس ہوئی سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تو کوئی بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔
سلمان اکرم راجہ صاحب نے کبھی الیکشن لڑا نہیں ہے، تو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ یہ بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وکلا میں جو ہے وہ ٹکٹس بانٹی جائیں. اب مجھے اسی دوران جو ہے ایک اور اپڈیٹ بھی آئی ہے، وہ بھی میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. وہ یہ ہے کہ چند امیدواروں کو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ماں باپ، بہن بھائی، سب کے نامنیشن پیپرز جمع کروا دیں ایک ہی بندے کی فیملی سے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو مین کینڈیڈیٹ ہے، اگر کسی وجہ سے اس کے نامنیشن پیپرز جو ہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے پوری ایک رشتہ داروں کی لائن ہوگی جو اسی کے کور کینڈیڈیٹ کا کردار ادا کر رہے ہوں گے. تو ایک یہ اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ زیر غور ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور خبر یہ آئی کہ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کے بھائی لیاقت یوسف زئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے انہیں شانگلہ سے گرفتار کیا. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے اور شوکت یوسف زئی پر بھی 9 مئی کے کئی کیسز فی الحال درج ہیں. اس ذہن میں رکھیے گا کہ شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی جو ہے وہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں، پرویز خٹک صاحب کی جو جماعت ہے، انہوں نے رابطہ کیا تھا ان کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے، لیکن بات بنی نہیں تھی. وہ ابھی بھی آخری اطلاع تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں. اب بھائی گرفتار ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں پرسوں میرے شو کے اندر جو ہے وہ مراد راز صاحب آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے، یہ وہ علی نواز اوان صاحب کے بارے میں ان سے ایکچولی سوال کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ بندے غائب ہوتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو ایک دم آئی پی پی میں سے نمودار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بندے جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ تھنک کر رہے ہوتے ہیں، وہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا کریں. اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا جب اب یہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے ہیں یا کوئی اور بندہ بھی ان کے ساتھ کمرے میں ہوتا ہے جو ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے غور و خوض کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑا ہی مطلب سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے یہاں پہ آئی پی پی کے اندر شامل ہونے کے لیے. خیر بہرحال جب انہوں نے بات کی تو میرے ساتھ پینل کے اندر جو دیگر افراد موجود تھے ان کا بھی ہاتھ نکل گیا کہ یار یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا جی میں نے آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت کے اندر لوگوں کو شامل ہونے سے پہلے اس قسم کا یہ جو انفرادی چلہ ہے یہ میں نے کاٹتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یہ سارے چلے کے اوپر جاتے ہیں اور ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے ڈپینڈنگ، یا تو وہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں یا وہ آئی پی پی میں چلے جاتے ہیں. ان کے بعد 2 ہی راستے ہیں، صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو آئی پی پی میں آپ جائیں گے یا پھر آپ سیاست ہی چھوڑ دیں گے. بلکہ اسی سلسلے میں عمران اسماعیل صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما، پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا لیکن کل انہوں نے حیران کن طور پہ ایک پریس کانفرنس کی. عمران اسماعیل صاحب آپ کو کہیں پہ بھی اسپیکٹرم میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. محمود مولوی کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا میں گزشتہ 1.5 سال میڈیا کے دوستوں کو بہت میں نے مس کیا ہے. میڈیا سے دور رہنا کچھ عرصے کے لیے اچھا لگا، پھر خیال آیا کہ یہ سلسلہ پھر شروع ہونا چاہیے. جو دوست پارٹی سے چلے گئے ہیں یا جنہیں پارٹی نے نکال دیا ہے انہوں نے مل کر دوبارہ نئے پاکستان کی جدوجہد کا سوچا ہے. نیا پاکستان بنا سکتے تھے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر نیا پاکستان نہ بن سکا. 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب تھا. اس کے کیا محرکات تھے کبھی تفصیل سے بتاؤں گا. انہوں نے کہا عمران خان کے منہ سے ہمیشہ یہ سنا کہ پاک فوج ملک کی نگہبان ہے. جب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی فوج کے خلاف بات کرتے تو ہمیں کہا جاتا کہ کبھی آرمی کے خلاف بات نہیں کرنی. علی زیدی سمیت بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے آئی پی پی جوائن کی لیکن وہ اب بھی بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے. چلا کاٹ رہے ہوں گے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے ان کو بھی ایکٹیو ہو جانا چاہیے. علی زیدی صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹانگ میں فریکچر ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں مہینہ اور لگے گا. تو مجھے امید ہے کہ فریکچر ٹھیک ہو جائے گا تو وہ آئیں گے اور بالکل وہ آئی پی پی کا حصہ ہیں. اور باقی دوست جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ بھی آئی پی پی کا حصہ ہیں. کراچی میں ہمارا مقابلہ ایم کیو ایم سے اور سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہوگا اور بھرپور مقابلہ ہوگا. کراچی بائی دا وے سندھ کا ہی حصہ ہے، ذرا دھیان سے. اور انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن کیا پاپولیرٹی سے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ محمود مولوی صاحب اپنے حلقے میں بہت پاپولر ہوں لیکن ان کے پاس نیچے حلقے میں ٹیم نہ ہو جو گھر گھر جا کر لوگوں کو باہر نکال کر ووٹ ڈالنے کا کہے. جو ان کے پولنگ اسٹیشن دیکھے تو کیسے ممکن ہے کہ محمود مولوی الیکشن جیتے؟ تو اس کے لیے ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ درکار ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں جناب گوہر خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور سے ایک بھی سیٹ نہیں جیتے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ لاہور سے صرف خواجہ سعد رفیق صاحب کی سیٹ ہی جیتے گی. اس کے جواب میں مصدق ملک صاحب نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی تو بد دعائیں دینے کے اوپر جو ہے وہ اتر آئی ہے. اس کے علاوہ ہم نیوز کے اوپر خاور مانکا صاحب کی ایک آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. ایک سینئر صحافی سے 2018 میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ ریلیز ہوئی ہے. کچھ پورشن جو ہے اس کا سامنے آیا ہے. اس میں
سینئر صحافی نے مارچ 2018 میں یہ سوال کیا کہ آپ کی بیگم کی عمران خان سے شادی ہو گئی ہے، دل تو دکھا ہوگا. اس پر انہوں نے کہا کہ گھروں کی عزت رکھنی ہوتی ہے اور ہر گھر سے عزتیں رکھنی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے. کوئی کام ایسا نہیں اللہ کی ذات کروا رہی ہوتی ہے، کروا وہی رہا ہوتا ہے. کوئی کسی کو قتل کر دے، بدوں کے ذمے بد کام لگا دیتا ہے، نیکوں کے ذمے نیک کام. یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے لگا. ہر کام ادھر سے ہو رہا ہے، ہر کام مالک کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اسے حلال کر کے لیتا ہے، کوئی حرام. یہ اب جو ہوا ہے نا، میرا ایمان ہے ہر چیز سامنے ہے. تو بڑا مطلب ہومیوپیتھک قسم کا جواب جو ہے وہ انہوں نے دیا. یہ بیسیکلی یہ جو آڈیو ہے یہ ہم نیوز کے پاس اویلیبل ہے اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی جاری کی ہے. کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم وہ آڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو لبے لباب تھا ساری چیز کا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.